چاہیے اور خادموں کو نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ایسے ہی ہے نا, ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ایک مرتبہ پھر مل کے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ. صلوات. آجے دونوں کی تم اور آگے آجے بھائی جان, آپ آئے. نعرہ تکبیر. آجو آجے آجے آجے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. عظمت اہل بیت ذہنوں میں رکھتے ہوئے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خداوند متعال اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. شہزادی کونین آپ کو بانیان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. مالک بانیان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. پہلی گزارش یہ ہے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے, 25 سے 30 منٹ کی صرف حاضری ہے, لیکن جتنی دیر آپ سے خطاب کروں گا آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا. بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا, جہاں پہ مجھے احساس ہوا جتنا ٹائم دیا گیا اس کے اندر اندر بات کروں گا. توجہ ہے تو بات شروع کی جائے. پہلی مرتبہ نہیں, اب تو دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں. آپ کو میرے انداز خطابت کا اندازہ ہو گیا ہے, مجھے آپ کی سماعت کا اندازہ ہو گیا ہے. پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں, بھائی توجہ کا طلبگار ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک, کب سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے آخری بچے تک, ایک انسان کے انگوٹھے کی لکیر دوسرے انسان کے انگوٹھے کی لکیر سے ملتی نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے تو بات ذرا آسان ہو جائے گی. ہر انسان کے ہاتھ میں بابا جی کچھ لکیریں ہیں جو دوسرے انسان کے ہاتھ کی لکیروں سے ملتی نہیں ہیں. آج بھی چور پکڑے جاتے ہیں تو ان لکیروں سے پکڑے جاتے ہیں. ہر انسان کے انگوٹھے پہ لکیر جو ہے, توجہ میں انتہائی آسان بات کرنے لگا ہوں, ہر انسان کے انگوٹھے میں جو لکیر ہے وہ دوسرے انسان کے انگوٹھے کی لکیر سے نہیں ملتی. یہ بات میرا کرنے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ جس اللہ نے انسان کے انگوٹھے کی لکیروں کو ایک جیسا نہیں بنایا, اس اللہ نے سماعتوں کو برابر کا بنایا, اس اللہ نے بصارتوں کو برابر کا بنایا, اس اللہ نے عقل کو برابر کا بنایا. ہر انسان پیدا ہوتا ہے اپنی سماعت لے کر, ہر انسان پیدا ہوتا ہے اپنی عقل لے کر, ہر انسان پیدا ہوتا ہے اپنی بصارت لے کر. تو جب انسان دیکھتا ہے تو وہ اتنا دیکھتا ہے جتنا اس کی بصارت اسے دکھاتی ہے. جب انسان سنتا ہے تو اتنا سنتا ہے جتنا اس کی سماعت اسے سناتی ہے. جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ اتنا کام کرتا ہے جتنا عقل اجازت دیتی ہے. یاد رکھنا, کیونکہ ہماری سماعتیں برابر نہیں, توجہ, کیونکہ ہماری سماعتیں برابر نہیں, کیونکہ ہماری بصارتیں برابر نہیں, کیونکہ ہماری عقل برابر نہیں, اسی لیے کائنات مل کے سمجھ نہ سکی کہ علی کیا ہے. تھوڑی سی توجہ کرنا. اسی لیے مل کے یہ کائنات سمجھ نہ سکی کہ علی کیا ہے. اچھا, ہماری بصارت کیا ہے اگر کہیں تو مثال دے دوں. ہم ٹرین میں بیٹھے ہو نا, ٹرین میں پتہ چلتا ہے ٹرین چل پڑی. میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہیں, میں وہ دیکھ کے بات شروع کی ہے. پتہ چلتا ہے ٹرین چل پڑی, 2 منٹ بعد پتہ چلے گا ٹرین اپنی نہیں ساتھ والی چلی تھی. اور جس بصارت کو یہی پتہ نہ چلے ٹرین اپنی چلی ہے یا ساتھ والی, اس کی بلا جانے علی کیا ہے. ایسے ہی ہے نا, جس بصارت کو یہی پتہ نہ چلے. ہماری سماعت ہے ناقص. دیوار کے پیچھے کون ہے, کیا کام ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. نیچے خواتین بیٹھی کیا باتیں کر رہی ہیں ہمیں نہیں پتا. کیوں؟ ہماری سماعت ناقص ہے. لیکن ایک پیغمبر گزرے ہیں, پیغمبر سلیمان بن داؤد. انہوں نے چونٹیوں کی آواز سن لی تھی. آپ
جب سے بیٹھے ہوئے ان چونٹیوں کو بھگا رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ آپ یہ کیڑے مکوڑے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا، لیکن سلیمان بن داؤد نے ان کی آواز سن لی تھی، تو آپ تو آواز نہیں سن سکتے، وہ تھے نبی اللہ، انہوں نے آواز سن لی، پتہ چلا تیری سماعت اور ہے، نبی کی سماعت اور ہے۔ عجیب بات ہے، جب تیری سماعت نبی کی سماعت جیسی نہیں، تیری ذات نبی کی ذات جیسی نہیں۔ اسی وادی سے مولا علی بھی گزرے، جس وادی سے سلیمان بن داؤد گزرے تھے نا، اسی وادی سے علی بھی گزرے۔ ساتھ صحابی نے کہا یا علی، یہ وہی وادی ہے نا جس وادی سے پیغمبر سلیمان گزرے تھے اور انہوں نے چونٹی کی آواز سن لی تھی۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں انہوں نے تو صرف آواز سنی تھی نا، علی تو یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں۔ علی تو یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ۔ مولا آپ تو جانتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے؟ علی نے اشارہ کیا، نر علیحدہ ہو گئے، مادہ علیحدہ ہو گئے، سر اٹھائیے گا۔ جو چونٹیوں میں سر اٹھا، جو چونٹیوں میں نر اور مادے کی تعداد کو جانے، اس کا مقابلہ اس سے نہیں ہوتا جسے اونٹ اور اونٹنی کا پتہ نہ چلے۔ نوجوان بیٹھے نا، ایک جملہ سر اٹھائیے گا، میں کہنے لگا ہوں، ہماری حیثیت کیا ہے ہم علی سے مقابلہ کریں؟ توجہ میری طرف رکھیے۔ ہماری جرت کیا ہے ہم علی سے مقابلہ کریں؟ جن کی توجہ ہے بھائی ادھر، یہ بھی عبادت ہے، اور عبادت ادھر ادھر دیکھنے سے ضائع ہوتی ہے۔ ہاں عبادت ہو رہی ہے، یہ بھی ذکر علی عبادت ہے بابا جی، ذکر علی عبادت ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اہل بیت سے مقابلہ کریں؟ ہماری جرت کیا ہے ہم محمد و آل محمد سے مقابلہ کریں؟ تو اور ہے، علی اور ہے۔ تو جہاں آئے وہ جگہ نجس ہوتی ہے، علی جہاں آئے وہاں عبادت واجب ہوتی ہے۔ میری جملہ تو میں نے اب کہنا ہے، جملہ تو اب کہنا ہے، ہم اور ہیں وہ اور ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے علی علیہ السلام نے انگوٹھی دی رکوع کی حالت میں، اللہ نے آیا ولایت بھیجی، ایسے ہی ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، کب آیت نازل ہوئی؟ جب علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی۔ سر اٹھانا، علی رکوع کی حالت میں انگوٹھی دے، اللہ آیا ولایت بھیجتا ہے، کوئی اور دے دے نماز بھی جاتی ہے، انگوٹھی بھی جاتی ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم انگوٹھی دے دیں نا، انگوٹھی ہم دے دیں، نماز بھی ضائع، انگوٹھی بھی ضائع۔ انگوٹھی تو علی نے بھی دی تھی، ہے توجہ، انگوٹھی تو علی علیہ السلام نے بھی دی ہے۔ اللہ نے انما ولیکم اللہ کی آیت بھیجی۔ مولا کے پاس ایک شخص آیا کہ کہنے لگا یا علی، جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور ہم نے اس کی عمر گننی ہو، عمر کیسے گنی جاتی ہے؟ توجہ، ایک انسان ہے، دنیا میں آیا، دنیا سے چلا گیا، مر گیا، 70 سال وہ دنیا میں رہا، یا علی 70 سال ہم نے گننے، کیسے گننے؟ علی نے کہا آسان ہے، گن لے۔ کہا نہیں یا علی، آپ سے سننا چاہتا ہوں، توجہ کرنا میرے ساتھ یار، 70 سال اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، 70 سال گننے ہیں، یا علی کیسے گنے؟ امام نے فرمایا سن، سب سے پہلے اس کے سال گنے جاتے ہیں، سال ختم ہوتے ہیں مہینے گنے جاتے ہیں، مہینے ختم ہوتے ہیں ہفتے گنے جاتے ہیں، ہفتے ختم ہوتے ہیں دن گنے جاتے ہیں، دن ختم ہوتے ہیں گھنٹے گنے جاتے ہیں، گھنٹے ختم ہوتے ہیں منٹ گنے جاتے ہیں، منٹ ختم ہوتے ہیں سیکنڈ گنے جاتے ہیں، سیکنڈ ختم ہوتے ہیں لمحے گنے جاتے ہیں، لمحے ختم ہوتے ہیں لحظے گنے جاتے ہیں، لحظے ختم ہوتے ہیں ہین گنی جاتی ہے۔ آخر میں جب کچھ نہیں رہتا پھر ہین گنی۔ سورہ دہر کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ہین من الدہر، انسان پر ایک وقت ایسا بھی تھا۔ علی نے کہا جب سب چیزیں ختم، توجہ، جب سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو آخر میں ہین گنی جاتی ہے۔
پوچھنے والے نے پوچھا یا علی جب ہین گنی جاتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ کہا نہیں، جب ہین گن لی جاتی ہے نا اس کے بعد بھی اس نے دنیا میں جتنی سانس لی ہوتی ہے ایک ایک سانس کو گنا جاتا ہے۔ کہا یا علی میں سمجھا نہیں ہوں، ہین پہ تو زمانہ ختم ہو گیا، جب زمانہ ختم ہو گیا اب سانس گننے کا کیا فائدہ؟ کہا سن، سانس اس لیے گنی جاتی ہے شاید کسی سانس میں اقرار ولایت ہے، شاید کسی سانس اقرار ولایت علی علیہ السلام۔ ایک مرتبہ مل کے سلام پڑھنے ہمارے دیگر بلند ہماری جرت کیا ہے ہم علی علیہ السلام سے؟ میں ربطی مثلا نہیں ربطی تو پیدا کر رہا ہوں، یہ ربطی تو پیدا کر رہا ہوں، ہماری حیثیت کیا، ہماری جرت کیا کہ ہم علی علیہ السلام، وہ علی جس کے نام کا مطلب ہی بلند ہو، توجہ ملتا ہے، کون؟ وہ علی جس کے نام کا مطلب ہی بلند ہے۔ ہائے ہائے، ذرا سوچ تو صحیح، وہ جو بلند ہے اگر نماز میں عباس کو مانگے وہ کتنا بلند ہے؟ وہ علی علیہ السلام جو ہیں ہی بلند، اس بلند نے نماز شب میں غازی عباس کو مانگا۔ غازی کو چاہنے والے بیٹھے ہو نا، توجہ کر رہے ہیں۔ غازی کے 3 لقب پڑھنے، توجہ کرنا۔ پہلا لقب علمدار، دوسرا لقب قمر بنی ہاشم، آئے، تیسرا لقب غازی۔ اچھا، یہ قمر بنی ہاشم کون ہوتا ہے؟ توجہ، کیا بنی ہاشم کا چاند، توجہ میں کون؟ قمر بنی ہاشم مطلب بنی ہاشم کا چاند۔ رب کعبہ کی قسم، گھر میں سب نے میٹرک کیا ہونا، ایک بندہ ایف اے کر جائے وہ گھر کا چاند ہو جاتا ہے۔ سب نے کیا ہو میٹرک، ایک بندہ کر جائے ایف اے وہ ہو جاتا ہے گھر کا چاند۔ سب نے کیا ہو ایف اے، ایک کر جائے بی اے وہ ہو جاتا ہے گھر کا چاند، ایسا ہی ہے نا۔ ہر بندے نے بی اے کیا ہو، ایک بندہ ایم اے کر جائے، لوگ کہتے ہیں یہ گھر کا چاند بن گیا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، جس گھر میں سارے علم لدنی کے مالک ہوں اس گھر میں چاند کہلوانا عباس کا کام ہے۔ جس گھر میں سارے علم لدنی کے مالک ہوں اس گھر میں چاند کہلوایا ہے جناب عباس۔ کون عباس؟ قمر بنی ہاشم ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بنی ہاشم کے چاند ہے۔ آج کون؟ بنی ہاشم کے چاند۔ اچھا، جنگ صفین بھی ہے نہر فرات پر، جنگ صفین، پانی بند ہو گیا، امام نے کہا کون ہے جو میرے لشکر کو پانی پلائے گا؟ توجہ، ٹھیک ہے شاہ، کون ہے جو میرے لشکر کو پانی پلائے گا؟ محمد حنفی آگے بڑھے، کہا 10,000 کا لشکر ہونا، صبح سے شام تک کا ٹائم ہو، پانی لے آؤں گا۔ توجہ، نرمی غازی کی شان کے جملہ پڑھنے لگا، 10,000 کا لشکر، صبح سے شام تک کا ٹائم، پانی لے آؤں گا۔ مالک اشتر آگے بڑھ کے کہتے ہیں 30,000 کا لشکر ہو، صبح سے دوپہر تک کا ٹائم ہو، پانی لے آؤں گا۔ امام نے کہا نہیں، بہت دیر ہے۔ جو غازی کے فضائل سننے کا ذہن بنا بیٹھے اور سر اٹھائیے گا۔ غازی آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا اجازت آپ دے دیں، صبح سے شام بھی نہیں، صبح سے دوپہر بھی نہیں، 10,000 کا لشکر بھی نہیں، 30,000 کا لشکر بھی نہیں، بس اجازت آپ نے دینی ہے۔ پہلے شامی کا سر قلم کر کے ابھی پہلے کا سر زمین پہ گر نہیں پائے گا، ادھر آخری کا سر قلم کرنے کے بعد یہ غازی پانی لے آئے گا۔ یہ غازی کا لقب ملا ہے جنگ صفین میں عباس کو۔ غازی کا لقب کب ملا ہے؟ جنگ صفین میں، غازی عباس، بنی ہاشم، بنی ہاشم کا جو چاند ہو۔ مصر ذہن میں آگے کہیں تو پڑھ دیتا ہوں۔ عین سے عین علم اور علمدار عباس، ہائے ہائے کون پہنچے دنیا۔ عین سے عین بے الف سین، یہی حروف ہے نا عباس میں، عین بے الف
عین سے عین علم اور علمدار عباس، بے سے بازوئے شہ عقدہ کشاں ہیں عباس، الف و سین سے ہیں آب سکینہ کی سبیل، 4 حرفوں میں معطر ہوئے جرار عباس، 4 حرفوں میں معطر ہوئے جرار عباس، کہ شان کم ہونے نہ دی نبض مفا کی میں نے، لب پہ ایک بوند بھی پانی کی نہ رکھی میں نے، کیا تھا تشنہ دہانی کی بلندی میں نے، کھیلی ہے ریت میں ایمان کی کشتی میں نے صحرا میں سمندر کا بھرم توڑا ہے، بہتے دریا نے میرے پاؤں پہ دم توڑا، واہ 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 واہ، بہتے دریا نے میرے پاؤں پہ دم توڑا ہے، کہ ہو کے بیدار کسی خواب سے چونکا پانی، چاپ قدموں کی سنی خوف سے سمٹا پانی، سامنے عباس کے ہو گیا گنگا پانی، لشکر زیغم نے اٹھائی تھی کہ بھاگا پانی، اور فرش نے عرش سے دو عالم کا عجب کام لیا، شیر نے پنجے میں دریا کا گلا تھام لیا، شیر نے پنجے میں دریا کا گلا تھام لیا، تمام طاقتیں ایک طرف، غازی کی طاقت ایک طرف۔ بھائی نے کہا غازی کے فضائل، کیا میری ہمت، کیا میری جرت، میں غازی کے فضائل پڑھوں؟ پہلی 2 محرم سے لے کر اور 9 محرم تک یزید مسلسل عمر سعد سے پوچھ رہا ہے کہ حسین کے لشکر کی تعداد بتا، آئے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری جرت نہیں میں آپ کو بتاؤں، غازی کے فضائل میں ہی مصائب ہیں، مصائب میں ہی فضائل، 2 سے لے کر 9 تک ادھر سے مسلسل خط آ رہے ہیں، کتنی تعداد ہے بتا، کتنی تعداد ہے بتا، یہ مسلسل ٹالتا جا رہا ہے، ٹالتا جا رہا ہے، ٹالتا جا رہا ہے، یہ کیوں مسلسل ٹال رہا ہے؟ اس کی جرت کیا ہے کہ حسین کے لشکر کی طرف دیکھ بھی سکے، آگے عباس موجود ہے، آگے عباس موجود ہے، کون غازی؟ سیدانیوں کے دل کی ڈھارس، سیدانیوں کے پردے کی ضمانت کا نام ہے عباس۔ ہاں، جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا ہے نا، بی بی نے کہا تو میں تمہارے پردوں کی ضامن ہوں، مگر جب غازی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، عجیب جملہ ہے جو شہزادی نے کہا، بی بی ثانیہ زہرا دیکھ کے کہتی ہیں، تمام مستورات کو جمع کیا اور جمع کر کے کہتی ہیں، جب 28 رجب کو قافلہ چلا تھا میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، کیوں؟ عباس ساتھ تھا، میں پردے کی ضمانت واپس کرتی ہوں، غازی جا رہا ہے، غازی جا رہا ہے۔ عزادارو، یہ ایام مخصوص ہیں اس شہزادی سے جس کی عمر کم ہے، مصائب زیادہ ہے، جس کی عمر کم ہے، مصائب زیادہ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 شہادتیں اگر کربلا میں نہ ہوتی تو یزید اس واقعے کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیتا۔ کون؟ 2 بہن بھائیوں کا کردار اگر اس کربلا میں نہ ہوتا، یزید اس واقعے کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیتا۔ کون کون؟ بھائی کا نام شہزادہ علی اصغر، بھائی کا نام شہزادہ علی اصغر، بہن کا نام جناب سکینہ سلام اللہ علیہ۔ کون بھائی؟ علی اصغر۔ کیسے اس واقعے کو اپنی مرضی کا رنگ یزید نہ دے سکا؟ توجہ کرنا، جب شہداء کے سروں کو لے کے جایا جا رہا تھا نا، یہ اعلان کرایا گیا تھا یہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں، لوگ علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتے ہے تو 14ویں کا چاند مگر ہو سکتا ہے بغاوت کی ہو، جناب قاسم کے سر کو دیکھ کے کہتے ہو سکتا ہے بغاوت کی ہو، غازی کے سر کو دیکھ کے کہتے ہو سکتا ہے بغاوت کی ہو، اون محمد کے سر کو دیکھ کے کہتے ہو سکتا ہے بغاوت کی ہو، لیکن جیسے ہی نگاہ شہزادہ علی اصغر کے سر پہ پڑتی، ہر دل بے ساختہ کہہ اٹھتا، اور یہ تو وہ ہے جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ کربلا میں باغی قتل نہیں ہوئے، کربلا میں ظلم ہوا، ہر دل بے ساختہ کہہ اٹھتا۔ یہ ہے بھائی کا کردار، بہن کا کردار۔ کبھی آپ نے سوچا
کہ شام کے زندان میں اس قافلے کو قید کر دیا گیا. آپ سب جانتے ہیں, آپ کے علم میں واقعہ, یہ قافلہ کدھر گیا؟ شام کے زندان میں. وہ جو یزید خود زندان میں قید کر رہا ہے, کیسی مجبوری آئی ہے کہ اس نے رہا کرنے کا حکم دے دیا. یہ رہائی کا حکم کیوں آیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم, اس بی بی کے گریے کی وجہ سے. راتوں کو یہ بی بی رو رو کے کہتی تھی, بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ روایت میں ملتا ہے جب پرندے شام کے ٹائم واپس جا رہے ہوتے تھے نا, تو بی بی بھیا سے پوچھا کرتی تھی, بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے تھے, بہن یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. کہا, بھیا پرندے تو اپنے گھر چلے جاتے ہیں, سکینہ اپنے گھر کب جائے گی؟ جزاک اللہ, شرما کے نہ رونا, بڑی پردرد شہادت ہے. میں تعارف کرا دوں اس بی بی کا. یہ بی بی وہ ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے, میں نے دیکھا شام غریبہ میں ایک بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے. حمید کہتا ہے, میں نے دیکھا شام غریبہ میں ایک بچی کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے. حمید کہتا ہے, میں آگے بڑھ کے میں نے چاہا اس بچی کے دامن کی آگ کو بجھا دوں. حمید کہتا ہے, جیسے ہی میں قریب گیا نا, اس بچی نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں سید ذاتی ہوں. اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں سید زادی ہوں. ہاں زادارو, شام غریبہ میں بی بی نے جب تمام بچوں کو جمع کر لیا نا, تمام بچوں کو جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ زوجہ حر کہیں سے پانی لے کر آئی ہیں. زوجہ حر پہلی مرتبہ پانی لائی ہیں. جیسے ہی زوجہ حر پانی لے کے آئی ہے, بی بی پاک نے جناب سکینہ کو اٹھایا. سکینہ اٹھو, سکینہ دیکھو پانی آ گیا. یہ پانی کا لفظ بی بی کے کانوں میں گیا. جواب سنیں گے بی بی نے کیا دیا ہے؟ جب بی بی نے کہا نا سکینہ اٹھو, سکینہ پانی آ گیا ہے, ایک مرتبہ بی بی اٹھ کے کہتی ہے, ہاں چچا عباس آ گئے. چچا عباس آ گئے. کہا, نہیں چچا عباس تو نہیں آئے ہیں, مگر پانی آ گیا. بی بی دیکھ کے کہتی ہے, پھوپھی جان آپ نے پانی پی لیا ہے؟ کہا, نہیں سکینہ میں نے تو پانی نہیں پیا, کیونکہ دستور یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا, پہلے چھوٹے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں. آپ چھوٹی ہو نا, سب سے پہلے آپ پانی پیو, جب آپ پانی پی لو گی پھر ہم پانی پیئیں گے. بس بی بی کا یہ جملہ کہنا تھا. ابھی آپ چھوٹی ہو نا, پہلے چھوٹے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں. بی بی نے ایک مرتبہ کوزہ ہاتھ میں لیا, مقتل کی طرف چل دی. بی بی آواز دے کے کہتی ہے, سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا, پھوپھی جان ابھی آپ نے کہا ہے جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو پہلے چھوٹے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں. میرا علی اصغر بہت چھوٹا ہے, میرا بھیا مجھ سے بہت چھوٹا ہے, میں پہلے اپنے بھائی کو پلاؤں گی. ہاں زادارو, شیخ مبین نے بھی لکھا کہ جب یہ قافلہ بازار شام میں پہنچا ہے اس وقت مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی. اس سے بڑا مصائب کیا ہوگا؟ مصائب نہ سن کے آتا ہے نہ پڑھنے سے آتا ہے. یہ تو بی بی کی عطا ہوتی ہے. آنسو نہ آیا کریں, سر جھکا کے بی بی سے معافی مانگا کریں. ہاں زادارو, شیخ مبین لکھتے ہیں کہ یہ قافلہ جب بازار شام میں پہنچا اس وقت مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی, مگر جب دربار میں پہنچا ہے اس وقت فجر کی آواز آنے ہونے لگی. اللہ جانے پوری رات علی کی بیٹیاں کہاں کھڑی, اللہ جانے پوری رات علی کی بیٹیاں کہاں کھڑی رہی. دربار میں یہ قافلہ آیا, ایک ایک بی بی کے پیچھے ہوتی تھی. روایت میں یہ جملہ ملتا ہے کہ دربار میں جتنی بیویاں تھیں نا, جب تھک جاتی تھیں کبھی اپنا دایاں پاؤں اٹھا لیتی تھی, کبھی اپنا بایاں پاؤں اٹھا لیتی تھی, مگر دربار میں ایک بی بی تھی, اس کا نام تھا اماں فضہ.
اس کے دونوں پاؤں زمین پہ تھے. کسی نے پوچھا فضا تم تھکتی نہیں ہو, تمہارے دونوں پاؤں زمین پہ ہیں. کہا ہاں تھک تو میں بھی جاتی ہوں, مگر میرے پیچھے ہے شہزادی, سامنے بیٹھا ہے شرابی, اگر اپنا پاؤں اٹھا لوں کہیں اس کی نگاہ بی بی کے قدموں پہ نہ پڑ جائے. میں نے رسول سے زندگی سے لیے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اس غم میں رونے والوں کائنات کی کسی غم میں نہ رو. اس غم میں رونے والوں کائنات کے خدا آپ کا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. بس آخری 2 جملے سن لو. ایک مرتبہ یزید آ کر تخت پہ بیٹھا. اس نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے گلے میں رسی ہے. یزید دیکھ کے کہتا ہے اے بچی تمہارا نام کیا ہے؟ بی بی سکینہ کچھ کہنا چاہتی تھی, بی بی سے کچھ کہا نہ گیا. اس نے دوبارہ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بی بی پھر کچھ کہنا چاہتی تھی, بی بی سے کہا نہ گیا. چوتھے امام نے فرمایا یزید انصاف کر, میرے بہن کے گلے میں رسی ہے, وہ بولے تو کیسے بولے, پہلے رسی تو کھلوا. ایک مرتبہ یزید نے کہا جاؤ اس کے گلے کی رسی کو کھولو. ایک شخص آگے بڑھا, سکینہ پیچھے ہٹی. پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ تھا مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں سید زادی. شرما کے نہ رونا, بی بی کو برسا دے. پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ تھا مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں سید زادی ہوں. مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں سید زادی ہوں. ہاں زادارو, ایک مرتبہ چوتھے امام کے ہاتھوں کی رسی کو کھولا گیا. چوتھے امام آگے بڑھے, بہن کی گلے کی رسی کو کھولا. رسی کو کھول کے سر پہ بوسہ دے کے کہا ہاں سکینہ بھائی سے اتنا پیار ہے, پہلے بھائی کی رسی کھلوائی ہے, پھر اپنی گردن کی رسی بھیا میں اس سے بات کروں؟ کہا ہاں, مشیت کا تقاضا یہ ہے, مصلحت کا تقاضا یہ ہے. بہن اس